وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی کے بغیر، جس کی اجازت اور امر کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کی اجازت اور حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر، کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، منزلت، منقبت اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ جب اللہ رب العزت کی تائید، نصرت اور مدد آپ کے شامل حال نہ ہوئی ہو۔ آج کے دور میں ہر دوسرا شخص
غم سے نڈال ہے، پریشانی سے دوچار ہے۔ مصیبتیں، آفتیں، بے سکونیاں انہوں نے انسان کی زندگی کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، کتاب و سنت کو اگر صحیح طرح دیکھا جائے کہ آخر انسان کی زندگی اتنی تنگ کیوں ہو جاتی ہے؟ ہر طرف سے مصیبتیں، ہر طرف سے آفتیں، ہر طرف سے وبال، آخر انسان کو اپنے گھیرے میں کیوں لے لیتے ہیں؟ ایک تکلیف سے نکلتا نہیں تو دوسری تکلیف سر پہ کھڑی ہے۔ کہیں کاروبار کی پریشانیاں ہیں، کہیں اولاد کی پریشانیاں ہیں، کہیں رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں معاشرے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تنگیاں انسان کا ساتھ چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کتاب حمید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی وجوہات کو بیان کیا ہے، اور ان میں سے سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ اللہ کے ذکر سے دوری ہے۔ جو شخص اپنے رب کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے اس کی زندگی میں کبھی سکھ نہیں آ سکتا، وہ کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اور لوگوں سن لو اس بات کو، دنیا میں جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس بندے کی گزران کو تنگ کر دیتے ہیں۔ لاکھوں کمانے والا، کروڑوں کا بینک بیلنس، جائیداد موجود ہے، پراپرٹی موجود ہے، نوکر چاکر موجود ہیں، دنیا کی ریل پیل ہے، لیکن پرسکون نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، گزران تنگ ہو گئی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کا دن ہوگا ایسے بندے کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ، دنیا میں موٹی موٹی آنکھیں تھی، تو نے بینائی عطا کی، میں لوگوں کو دیکھا کرتا، رنگارنگ پھلوں اور پھولوں کو دیکھا کرتا۔ اللہ، آج مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ آواز آئے گی، دنیا میں تو نے ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے گھر میں بھی نحوستیں، کاروبار میں بھی نحوستیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، کبھی وہ کاروبار، کبھی وہ گھر اور کبھی وہ معاشرہ بابرکت نہیں ہو سکتا کہ جس کاروبار، گھر اور معاشرے میں رب کا ذکر نہ ہوتا۔ جو دکانیں، جو فیکٹریاں، جو معاشرے اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر ان معاشروں پر برکتیں نہیں، نحوستیں اترتی ہیں۔ اور آئیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، جہاں پر ذکر نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شیطانوں کے بسیرے ہوتے ہیں، وہ گھر شیطانوں کے اڈے بن جاتے ہیں۔ نہ لڑائی ختم ہونے دیتے ہیں، نہ نحوست ختم ہونے دیتے ہیں، نہ بے برکتیوں سے جان چھوٹتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس گھر کے اندر، اس دکان کے اندر، اس فیکٹری اور تجارت میں شیطانوں کا بسیرا ہو گیا ہے، اور جہاں پر شیطانوں کا بسیرا ہو وہاں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آیا نہیں کرتی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں
میں چند ایسے ذکر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. آئیے ذکر سے جڑ جائیے. ذکر کو تجربے کے لیے استعمال نہ کیجیے. اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر تجربے نہ کیجیے، بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے خالص ہو کے للہیت اور تقوی کے ساتھ یہ ذکر اپنی زبان سے پڑھیے. اللہ کی قسم ہے رب تیری زندگیوں سے نحوستوں کو، بے برکتیوں کو ختم کر کے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سبھی نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، کافروں میں سے ہو گیا. اللہ نے نبی آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر اتارا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جنت میں آئے، اللہ نے کہا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا دانہ نہیں کھانا. شیطان آیا، قسمیں اٹھانے لگا، دلاسے دینے لگا، کہا اس کا دانہ کھا لو، اس درخت کے قریب چلے جاؤ، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو گے، یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. بڑی قسمیں اٹھائیں، بڑے ہیلے بہانے اس نے کیے. آدم علیہ السلام اس کی بات کو مانا اور درخت کے قریب چلے. ہمارے والد محترم، ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. جنت سے نکلے، دنیا میں آ گئے. تیرے پاس ہدایت آئے گی، اللہ کی طرف سے رہنمائی آئے گی. اور جانتے ہو کیا آیا؟ آدم علیہ السلام نے رب کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ ظلم ہو گیا، اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہیں. اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے. نبی آدم علیہ السلام رب کا ذکر کر رہے ہیں. بھول ہمارے ابا جان سے ہوئی، ہم سے بھی بھول ہوتی ہے، ہم بھی شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں. اور آؤ، جو شخص اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی لغزشوں کی معافی مانگتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ذکر کا فائدہ سنیے، یہ ذکر کی برکات سنیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور لوگوں، جب تم ذکر کے ذریعے اللہ سے معافیاں طلب کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں پہ معافیوں کے قلم پھیرے گا اور پھر برکات کیا تمہیں دے گا؟ قحط سالیاں دور کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارشیں اتریں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور بے اولادوں، جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں، اللہ کہتے ہیں آؤ میرا ذکر کرو، میں برکت یہ عطا کروں گا، میں تمہیں بیٹے بھی دوں گا، میں تمہیں نوکریاں بھی دوں گا، میں تمہیں رزق بھی دوں گا. وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ دنیا کی چیزیں ہیں. قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے، میں نے تمہارے لیے باغات تیار کیے ہیں اور ہر باغ کے نیچے سے میں نے نہروں کو جاری کر دیا. یہ ذکر کی برکت. آئیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ذکر کو اپنی زبان پہ جاری کیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. دکان پہ بیٹھے ہیں تب یہ ذکر پڑھیے.
گاڑی چلا رہے ہیں تب یہ ذکر پڑھیے، دوستوں میں بیٹھے ہیں تب یہ ذکر پڑھیے، چلتے پھرتے ذکر پڑھیے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اگر آپ چاہتے ہو مزید برکات لینا، کبھی پچھلی رات اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پڑھتے جاؤ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جتنا مرضی لمبا قیام کرو، قیام میں پڑھو ربنا ظلمنا۔ اللہ کی قسم ہے یہ ذکر کر کے دیکھو، تمہیں اس ذکر کی طاقت کا پتہ چلے گا، ذکر کی برکات کا پتہ چلے گا۔ اللہ تیرے گھر کی مصیبتوں کو بھی دور کر دے گا، اور مالک کائنات تیرے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی فرما دے گا۔ آج ہمارا یقین نہیں ہے تذکار کا، ڈاکٹر کہے نا فلانی پوڑی استعمال کرو، فلانی دوائی استعمال کرو، اس پہ ہمیں مکمل یقین ہوتا ہے۔ پیغمبر کائنات کے اور بلکہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے اذکار پہ ہمیں یقین ہے، ہم تجربے کرتے ہیں، تجربے۔ یاد رکھ لو، صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ احکم الحاکمین کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بٹھا کے اس دعا کو پڑھیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے رسول مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، پریشانیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، دکھوں سے جان نہیں چھوٹتی، مصائب اور علام ہر طرف سے منہ کھولے میرا انتظار کر رہے۔ اللہ کے رسول کوئی وظیفہ ہی بتا دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میں دعا تجھے بتا دیتا ہوں، جو شخص بھی وہ دعا پڑھ لے، میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں اللہ اس بندے کی زندگی میں دکھ درد نہیں رہنے دے گا، اللہ دکھ دور کر دے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہی دعا آج نبی کشتی کے اندر سوار ہیں، اپنی قوم سے نکلے اور بیچ سمندر کشتی پہنچی تو ڈولے کھانے لگے۔ ملا نے کہا بھئی اپنے مالک کی اجازت سے کوئی بندہ بھاگ گیا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر آئے، مالک کی اجازت کے بغیر آئے۔ قرہ ڈالا گیا، قرہ نبی یونس علیہ السلام کے نام نکلا، پھر ڈالا گیا، پھر ڈالا گیا، 3 دفعہ قرآن کہتا ہے 3 دفعہ قرہ ڈالا گیا، نبی یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ اور قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِي إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ۔ اللہ کہتے ہیں اندھیرے، چھلانگ لگا دی سمندر میں چھلانگ لگا دی، مچھلی منہ کھولے انتظار کر رہی ہے، قید ہو گئے، لاک ڈاؤن ہو گیا، جیل خانے میں چلے گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو پتا نہیں، کوئی یہاں پہ فریادوں کو سننے والا نہیں۔ نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ یار اس سے بڑا بھی کوئی غم اور مصیبت ہے کہ نہ کوئی اپنا قریب ہو، نہ کوئی مدد کرنے والا ہو، نہ کوئی داد رسی کرنے والا ہو، نہ کوئی چھڑانے والا ہو، نہ کوئی دلاسے دینے والا ہو۔ اس سے بڑا بھی کوئی غم ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور قرآن کہتا ہے دورے اندھیرے تیرے اندھیرے، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات۔ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، نبی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں ہمیں پکارا، اور کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذکر پڑھا ہے، ذکر کیا ہے نا، اور اس ذکر کو یاد کر کے لے جاؤ، اس دعا کو یاد کر کے لے جاؤ اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار پر اس ذکر کو پڑھیے، چلتے پھرتے پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے پڑھیے۔ اللہ کی قسم ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، نعت کے وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو بندہ اس ذکر کو پکڑ لے گا، اس پر عمل کرے گا، میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں رب اس کی زندگی سے غموں کو دور کر دے گا۔ قرآن اللہ فرماتے ہیں نبی یونس نے ہمیں بلایا، ہمیں پکارا، ہم نے کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بلایا،
ہمارا ذکر کیا اور ہم نے نبی یونس کو غم سے نجات عطا فرمائی. یہ غم ہے، اللہ نے غم کہا ہے، پریشانی کہا ہے اس کو. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. کون کہتا ہے میرے اوپر غم آ جائے اور میں یہ دعا پڑھ میرا غم دور نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے تیرے پڑھنے کے اندر کوتاہی ہے. میں نے امام ذہبی کو پڑھا. امام ذہبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہا جس بندے کے پاس یہ دعا ہے نا اور پھر وہ کہے کہ میرے غم جو ہے، پریشانیاں میری جان نہیں چھوڑتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صحیح طور پہ قرآن کی آیت کو سمجھا ہی نہیں. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمارا وتیرہ یہ ہے، ہماری سنت یہ ہے، جو بندہ بھی اس طرح ذکر کرتا ہے ہم اسی طرح لوگوں کو نجات عطا کرتے ہیں. اگر نبی یونس کو نجات ملی ہے تو تمہیں بھی نجات ملے گی. آؤ پڑھو اس وظیفے کو، پڑھو اس دعا کو. اپنے کاروبار کی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو، رشتہ داری کے معاملات کو نمٹانا چاہتے ہو، آؤ پڑھو اس دعا کو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں نبی یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمارا ذکر نہ کرتے، اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ بلاتے، ہمیں نہ پکارتے، اللہ کہتے ہم ساری زندگی ہم نبی یونس کی قبر مچھلی کے پیٹ کو بنا دیتے اور قیامت کا دن ہوتا نبی یونس مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھائے جاتے ہیں. یہ ذکر پڑھا ہے، یہ دعا پڑھی ہے، رب نے نجات دی ہے. اب بتاؤ اگر نبی یونس کو دعا پڑھنے سے، ذکر کرنے سے نجات مل سکتی ہے تو ہمیں نہیں مل سکتی؟ ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، ہمارے مسائل دور نہیں ہوں گے. اللہ ہمارے مسائل بھی دور کرے گا، اللہ ہماری پریشانیاں بھی دور کرے گا. لوگ مسائل پوچھتے ہیں، حضرت صاحب کوئی رشتے نہیں ہو رہے بچیوں کے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، دکھ درد جان نہیں چھوڑ رہے، کاروباری حوالے سے بڑی پریشانی ہے. آؤ وظیفہ نوٹ کر کے لے جاؤ. ایک تو یہ دعا پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ایک دوسرا وظیفہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام آج اپنے علاقے سے نکلے، رستے میں دیکھا دو بندے لڑ رہے، چھڑانے لگے، ایک کو مکہ مارا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا مکہ مارنے سے بندہ مر گیا. اب وہاں سے نکلے، اللہ میں نے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا. وہاں سے نکلے مدین میں آ گئے. مدین ایک علاقہ، ایک بستی کا نام. وہاں پر آ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اپنا کوئی نہیں ہے، جاننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پہچان والا نہیں ہے، بھوک لگی ہے. نبی موسیٰ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. دو بچیاں آئی ہیں، ان کو پانی پلایا ہے، ان کی بکریوں کو پانی پلایا ہے. جب قبیلہ اپنی بکریوں کو پانی پلا کے چلا گیا، نبی موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے بوکے نکالے، پانی نکال کے ان کی بکریوں کو پلایا، یہ چلی گئی. نبی موسیٰ پھر درخت کے نیچے آ گئے. اور کون سا ذکر پڑھتے ہیں بھلا؟ ذکر پڑھاؤ نوجوانوں. چاہتے ہو نا اچھے رشتے مل جائیں، اچھے رشتے، نوکریاں اور رزق کا بندوبست اچھا ہو جائے، یہ ذکر پڑھیے. اور ذکر کیا ہے؟ قرآن کا. نبی موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میری کیفیت وہ بن چکی ہے، رب انی لما انزلت الی، اللہ جو کچھ تو نے میری طرف نازل کرنا تھا، جو کچھ تو نے مجھے دینا تھا، عطا کرنا تھا، اللہ نبی موسیٰ ان چیزوں کا محتاج ہو گیا. نبی اللہ الی من خیر فقیر، اللہ نبی موسیٰ ان چیزوں کا محتاج ہو گیا. اللہ وہ چیزیں نبی موسیٰ کو عطا کر دے، وہ چیزیں مجھے عطا کر دے. اب یہ بات کی ہے، آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نبی موسیٰ نے ہمارا ذکر کیا، اس ذکر کو پڑھا، اس دعا کو پڑھا. ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے کھانا بھی دیا، کھانا پکانے والی بھی عطا کی، بیوی بھی عطا کی، رزق بھی عطا کیا، مال بھی عطا کیا.
آئیے اس ذکر کو اپنے گلے کا ہار اور سنگار بنا لیجیے، اس کو اپنے زبان پہ جاری کر لیجئے۔ اللہ کی قسم ہے رب تیری زندگی کے اندر برکات کا نزول فرما دے گا۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام، اب بے اولادو، اولاد کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، کبھی کہیں پہ کبھی کسی کا تعویذ باندھ رہے ہیں، کبھی کسی کا تعویذ باندھ رہے ہیں۔ جو ذکر میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور طاقت رکھی ہے نا، اللہ کی قسم ہے کسی چیز میں وہ طاقت نہیں۔ کہتے جی تعویذ کروا کے لے آؤ، دھاگا باندھ لو، چھلے اور کڑے پہن لو، یہ ساری جاہلانہ رسومات ہیں۔ یہ قرآن کا وظیفہ، قرآن کا نوٹ کر کے لے جاؤ۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے نا وہ یہ وظیفہ پڑھے، جو بیٹا چاہتا ہے نا وہ یہ وظیفہ پڑھے۔ اور وظیفہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ اللہ میں تیرا نبی، اللہ میں تیرا بندہ، اللہ میں تیرا عاجز بندہ، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، میرا وارث پیدا کرنا۔ اللہ تو بہترین وارث دینے والا ہے، اللہ مجھے دنیا میں تنہا نہ چھوڑی، ربا مجھے بہترین وارث عطا فرما دے۔ وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث دینے والا ہے۔ اب نبی زکریا یہ ذکر کرتے رہے، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے، ہم سمجھتے ایک دن ذکر کیا، 2 دن کیا، 100 مرتبہ پڑھا، اگلے دن بھی پڑھا، جی نہیں مل رہا چھوڑ دو۔ ذکر چھوڑنا، اور بولو چھوڑنا، ذکر چھوڑنا نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو دوائی دے، ایک دوائی سے بندے کو آرام نہ آتا ہو، خوراک بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں؟ کیوں؟ خوراک بڑھاتے ہیں بھی۔ اگر تھوڑے ذکر سے افاقہ نہیں ہو رہا تو ذکر کی مقدار، بولو ذرا، ذکر کی مقدار بڑھانی چاہیے، ہم تو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ذکر کی مقدار بڑھا دو، اس کی تعداد بڑھا دو، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بڑھاپا آ گیا، بیوی بانجھ ہو گئی، قرآن اللہ فرماتے ہیں اس کی بیوی کو ہم نے ٹھیک کیا۔ یہ دعا پڑھی ہے، یہ دعا پڑھی ہے، بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ آج کہتے ہیں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، جی یہ بچہ ہی نہیں جن سکتی۔ نبی زکریا کی بیوی بانجھ ہو گئی، بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو درست کیا، یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ، ہم نے اس کو ٹھیک کیا، اور پھر ہم نے نبی زکریا کو اس ذکر کے پڑھنے کی برکت سے ہم نے بیٹا بھی عطا کیا، بیٹے کا نام بھی رکھا، اور بیٹے کو ہم نے جب دنیا میں بھیجا تو نبی بنا کے بھیجا۔ یہ ذکر کی برکت ہے۔ کون کہتا ہے کہ ذکر کے اندر برکت نہیں ہے؟ یہ جتنی نحوستیں، یہ جتنی پریشانیاں، یہ جتنے مسائل ہماری زندگیوں میں آئے ہیں، یہ ذکر نہ کرنے کی نحوست ہے۔ ذکر کی برکت ہوتی ہے، ذکر کی وجہ سے رحمت ہوتی ہے، اور ذکر نہ کرنے کی وجہ سے بے برکتیاں اور نحوستیں چلے آتے ہیں۔ اور اس دعا کو یاد کر کے لے جاؤ، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث دینے والا ہے۔ اور یہی دعا، یہی ذکر ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا کر دے۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی ذکر کیا ہے، ہم سے مانگا ہے، ہم نے بیٹا عطا کیا ہے، اور بیٹا کون سا عطا کیا ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بیٹا اور اتنا فرما بردار بیٹا، کہا نبی اس کے گلے پہ چھری بھی چلا دو گے نیچے سے سی بھی نہیں کرے گا، وہ بیٹا عطا کیا۔ یہ ذکر کی برکت ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، ان اذکار کو پڑھیے، ان اذکار کو یاد کیجئے، یہ قرآن کی دعائیں، یہ قرآن کے ذکر ہے، یہ کسی مولوی کا تعویذ نہیں ہے، یہ کوئی چھلے اور کڑوں والا سسٹم نہیں ہے، یہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ بیمار پڑے، بیماری سے شفا نہیں مل رہی، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس،
کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، شفا نہیں ہوتی۔ آؤ میں ذکر بتاتا ہوں، قرآن کا ذکر، اور اللہ رب العزت نے نبی کا واقعہ بیان کیا۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے؟ کیوں جی کتنے سال؟ 18 سال۔ آج کوئی 2-3 سال بیمار ہو جائے نا تو وہ گلے کرنے لگتا ہے، وہ شکوے کرنے لگتا ہے۔ 18 سال بیماری آئی ہے، بچے فوت ہو گئے، بیویاں ساتھ چھوڑ گئیں، جو مال ڈنگر تھا سارا تباہ ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، اور بیماری نے 18 سال نبی ایوب بیماری میں پڑے، اور پھر یہ ذکر پڑا، پھر یہ ذکر زبان سے جاری ہوا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کر لو اس دعا کو، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تکلیفیں ہمیں پہنچتی ہیں، بیماریاں ہمیں پہنچتی ہیں، شفائیں، اور بولو شفا کون دیتا ہے؟ کوئی کرنی بھرنی والا شفا نہیں دے سکتا، کوئی تعویذ تمہیں شفا نہیں دے سکتا، اور شفائیں جب بھی آتی ہیں آسمان سے آتی ہیں۔ اور یہی عقیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، کہا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مالک مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اب 18 سال یہ دعا مانگی ہے، یہ ذکر کیا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ اپنے اس بندے پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ آگے قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے نبی ایوب علیہ السلام کو وہ کچھ دیا جو ان کے پاس تھا پہلے، اور اس جیسا اور بھی دیا۔ مطلب کیا ہے؟ اور جتنا پہلے مال تھا اس سے ڈبل ہم نے عطا کیا۔ کاروبار میں لاس ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی چیز میں بھی نقصان ہو گیا تو یہ وظیفہ پڑھیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا، ذکر سے منہ موڑ لیا، جس کی وجہ سے آج نہ حسن اور بے برکتیاں ہماری زندگی میں آ چکی ہیں۔ اور آئیے پیغمبر علیہ السلام آپ کے پاس سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، اور آ کے کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول میرا خامد فوت ہو گیا۔ اور خامد کون ہے؟ ابو سلمہ۔ اللہ کے رسول خامد فوت ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وظیفہ بتایا، ذکر بتایا، کہتی ہیں اللہ کے رسول صبر نہیں آ رہا، صبر نہیں آ رہا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ وظیفہ پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے نا، اس مصیبت کا مجھے اجر عطا کر، اور اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا کر، اچھا صلہ اچھا بدلہ عطا کر۔ اب کہتی ہیں میں اللہ کے رسول کی بات مان کے دعا پڑھتی رہی، لیکن میرے دل میں خدشہ تھا، میرے دل میں ایک بات تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ کہتی ہے ایم من المسلمین خیر من ابی سلمہ، بھئی مسلمانوں میں سے ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا اچھا شوہر، بیوی تعریف کر رہی، اور کیا کہتی ہے؟ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ یہ دعا بھی ساتھ کہتی، میں یہ ذکر بھی پڑھتی رہی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ کہتی دعا تو میں مانگ رہی بہتر عطا کر، لیکن دل میں خیال ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں سے میری نظر میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہے جو مجھے ملے گا؟ کہتی بہرحال میں یہ وظیفہ کرتی رہی، میں یہ وظیفہ پڑھتی رہی۔ ایک وقت آیا نبی علیہ السلام نے پیغام میں نکاح بھیجے، اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیویوں میں شامل فرما لی ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ام سلمہ کو ام المؤمنین کا خطاب عطا فرما دیا ہے۔ وظیفے کی برکت۔ پہلے کہتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، یہ تو اس مالک کو پتا تھا۔ یہ ذکر کی برکات،
لیکن پڑھیے، یقین کے ساتھ پڑھیے، زیادہ پڑھیے، کثرت کے ساتھ پڑھیے، ذکر کو اپنی زبان پہ جاری کیجیے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول میرے جسم میں بڑی درد رہتی ہے، اللہ کے رسول کوئی ذکر بتا دیجیے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے، میری یہ درد ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تجھے درد کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ اس نے بازو کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا اس پہ دایاں ہاتھ رکھا، دایاں ہاتھ بازو پہ رکھا، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھا، 3 دفعہ بسم اللہ، اور 7 مرتبہ یہ دعا، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ میں تیری عزت اور تیری قدرت کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی عزت کی پناہ میں، اللہ کی قدرت کی پناہ میں بندہ دے رہا ہے اپنے آپ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اللہ یہ جو تکلیف، یہ شر، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ درد اللہ جو مجھے پہنچا ہے نا، اس درد سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری عزت کی اور تیری قدرت کی پناہ میں۔ صحابی بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا، یہ ذکر پڑھا، اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے جب پھونک ماری، اللہ نے میرے جسم سے درد کو ختم کر دیا۔ سر درد ہوتا ہے تو یہ ذکر پڑھیے، پیٹ میں درد ہے، بازو میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے تو یہ ذکر پڑھیے، یہ ذکر پڑھ کے دم کیجئے۔ نبی علیہ السلام صحابی بیان فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے لیے مجرب بن گئی۔ جب بھی مجھے بدن پہ درد ہوا، میں نے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے ذکر کو پڑھا، اللہ نے میرے درد کو دور کر دیا۔ ایک صحابی، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا، ان کے جسم پہ فالج آ پڑا، اور بعد میں وہ قسم اٹھا کے یہ بات کہا کرتے تھے، قسم اٹھا کہتے تھے اللہ کی قسم ہے مجھے کبھی فالج کا اٹیک نہ ہوتا، اللہ کی قسم ہے مجھے کبھی فالج کا اٹیک نہ ہوتا۔ اگر میں نے پیغمبر کائنات کے بتائے ہوئے اس ذکر کو پڑھا ہوتا جو آپ نے فرمایا تھا، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 3 دفعہ یہ ذکر پڑھ لیتا ہے، اللہ ہر قسم کی پریشانی سے اور ہر قسم کی وبا اور بیماری سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کہتے ہیں اگر میں نے یہ دعا پڑھی ہوتی نا، اللہ کی قسم ہے میرے اوپر آج اٹیک نہ ہوتا یہ فالج کا جو ہوا۔ اتنا یقین تھا صحابہ کو نبی کے بتائے ہوئے ذکر پر، اور ہمیں یقین ہے، ہمیں بھروسہ نہیں ہے ذکر پر۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، یہ میں نے چند دعائیں آپ کے سامنے، چند ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آؤ ان ذکر کو، ان اذکار کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور اسی طرح رب ہب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، اور اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعائیں، یہ اذکار، یہ وظیفے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی کے اندر آنے والے غموں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو انشاءاللہ اللہ دور فرما دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدقت يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين